بچہ جب اپنی تعلیم مکمل کرتا ہے اس کے 25 سال گزر جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ واجب الاحترام جناب علامہ عبدالواحد صاحب، فضیلت مآب علماء و مشائخ، عزت مآب حاضرین مجلس اور میرے عزیز طلبہ، سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان بچوں کے والدین کو اور ان بچوں کو بھی جنہوں نے عظیم الشان دولت اپنے سینوں میں محفوظ کر لی ہے، اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے والدین کے لیے بھی انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ ہیں اور نجات کا ذریعہ بنیں۔ اس کے ساتھ میں مولانا عبدالواحد صاحب کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ انہوں نے ہر سال یہ اہتمام کرتے ہیں اور بڑی ہی محبت کے ساتھ تمام مسالک کے علماء کو، مشائخ کو یہ دعوت دیتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ایک ایسی دعوت ہے کہ اس سے انکار کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ہم بھی صرف اس وجہ سے حاضر ہوتے ہیں کہ اس بابرکت محفل، بابرکت مجلس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہماری نجات کا کچھ سامان کر دے۔ حضرات گرامی، اس وقت میرے سامنے آپ جتنے بھی حضرات موجود ہیں، انسان دنیا میں آتا ہے اور ایک خاص وقت لے کے آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر شخص کے لیے عمر کا تعین کیا ہوا ہے، اور اپنی عمر گزار کے اس نے یہ اس دنیا سے گزر جانا ہے، چلے جانا ہے۔ لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے اسے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں بہت بڑی ضرورت اس کی خوراک ہے، اور خوراک کی ذمہ داری بھی اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات قرآن حکیم میں متعدد جگہ پر مختلف پرائے میں وہ ذکر کی ہے۔ فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمانوں میں تمہارا رزق ہے، جو میں نے وعدہ کر رکھا ہے یہ میں نے تمہیں دینا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی بھی ذی روح اس دنیا میں اگر موجود ہے تو اس کا رزق، اس کی ذمہ داری اللہ کے پاس۔ ہم دنیا میں آئے ہیں، دراصل یہ دنیا کی زندگی اپنی آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے، یہاں رہ کر ہمیں اس کی تیاری اصل میں کرنی ہے، اس کے لیے تگ و دو، اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ کام جو اللہ رب العزت کے ذمے ہے اور جو اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے اور جس پر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہم نے وہ کام شروع کیا ہوا ہے، اور جو آخرت کا کام جو ہم نے کرنا تھا، جو ہمارے ذمے تھا، وہ ہم بھول گئے، وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ زندگی یہ بے چینی میں گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو جا رہے ہیں اور جنہوں نے جانا ہے ابھی، ہم سب نے پتہ نہیں آگے کیا بننا ہے، اس کی وجہ کہ ہم نے کوئی تیاری نہیں کر رکھی۔ اور سب سے بڑی بات جو میں محسوس کرتا ہوں کہ لوگ اپنے بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں، دنیاوی تعلیم بذات خود منع نہیں ہے، لینی چاہیے، اپنی کوئی بھی ضرورت اس کو انسان پورا کر سکتا ہے، لیکن اس نیت سے کہ یہ بچہ کمائے گا، یہ کسی منصب پر چلے جائے گا، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، سائنسدان بناؤ، نہ جانے کیا کیا، زرعی ماہر بنا دو، مقصد کیا کہ یہ دنیا کمائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ایک بچہ جب اپنی تعلیم مکمل کرتا ہے اس کے 25 سال گزر جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کر کے دیکھیں، جو بچہ بھی اپنی اعلیٰ تعلیم مکمل کرتا ہے زندگی کے 25 سال تعلیم حاصل کرتے گزر جاتے ہیں، باقی کی کوئی ذمہ داری ہے کتنی باقی 5 سال بچے ہیں، 10 سال، 25 سال، 40 سال کتنے بچے ہیں؟
یعنی گویا کہ 25 سال اس لیے لگائے تاکہ آئندہ 25 سال یا 30 سال کی زندگی میں کوئی روزی کما سکوں۔ وہ میرے بھائی، وہ روزی تو اللہ نے دینی ہے، آپ جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی محنت کر لیں، جو آپ کا مقدر ہے وہی ملنا ہے، اسے آگے ایک دانہ آپ کو نہیں ملنا۔ جس کام کے لیے آپ اللہ رب العزت نے دنیا میں آپ کو بھیجا ہے وہ تو ہم بھول چکے، اور اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں خود یا میرے بچے وہ پڑھ جائیں گے، اعلیٰ تعلیم لے لیں گے تو خوشحالی آئے گی، اور ہمارے درمیان جو ہے نا پیسے کی ریل پیل ہوگی، بڑے بڑے بنگلے، کوٹھیاں اور کاریں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہم لیں گے۔ اسی وجہ سے میں خود بھی ایک ادارہ چلاتا ہوں، میرے یہاں اکابر بیٹھے ہیں، ان کا بھی واسطہ پڑتا ہے۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور بچے داخل کرواتے ہیں تو ایک سوال وہ عمومی طور پر کرتے ہیں کہ جی فراغت کے بعد کیا کرے گا؟ او بھائی، یہ ذمہ داری تو کسی کی بھی نہیں ہے۔ جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، کبھی کسی نے یونیورسٹی سے پوچھا کہ یہاں سے فارغ ہو کے ڈگری لے کے یہ کیا کرے گا؟ کتنے لوگ ہیں سڑکوں پر پھرتے، بے روزگار ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں۔ کیا ایسا نہیں؟ کتنے لوگ بے روزگار ہیں، یونیورسٹیوں ڈگریوں جاری کر رہی ہیں، پیسے مانگتی ہیں، سب کچھ لیتی ہیں، اور ہزاروں لاکھوں روپے آپ دیتے ہیں۔ کیا کوئی ضمانت دیتا ہے کہ یہ کام پر لگے گا اور روزگار ملے گا؟ ہم سے آ کے یہ پوچھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں ایک بات کہنے لگا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں، مجھے کم از کم 45 سال ہو گئے اس ادارے میں، میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے، ایک بھی بچہ ہمارے ادارے سے فارغ ہوا وہ بے روزگار نہیں ہے، بے روزگار نہیں ہے وہ، اور بہت ہی باوقار باعزت روزگار اسے ملا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ کام اللہ کے ذمہ ہے، میرے اور آپ کے ذمہ ہے ہی نہیں۔ ہاں، یہ ایک بات بڑی اہم ہے کہ جو تعلیم ہم دیتے ہیں اس کی ایک اور ضمانت موجود ہے، اور وہ ضمانت یہ ہے ان بچوں نے جنہوں نے حفظ کر لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ خوشخبری ملی ہے کہ کل قیامت کے روز ان بچوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو نور کے منبر پر بٹھائیں گے، اور پھر ان کے سر پر تاج رکھیں گے، اور اس تاج میں جڑے ہوئے ایک ایک موتی کی روشنی سورج سے زیادہ ہو۔ یہ ضمانت ضرور ہمارے ہاں موجود ہے۔ او بھائی، آپ کی دنیا، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں، نہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں، نہ اس کا ٹھیکیدار ہیں۔ البتہ یہ ضمانت ضرور موجود ہے کہ کل قیامت جو ابدی زندگی جہاں آپ نے جا کے لینی ہے، اس کی ضمانت موجود ہے کہ آپ کو یہ بچے وہاں اعزاز دے دیں گے، اور جن کو یہ اعزاز ملے گا یقیناً وہ جنتی ہیں۔ اس لیے اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ہم رستہ بھول چکے ہیں، ہم نے غلط رستہ اختیار کیا۔ یہ بچے جو حافظ بن رہے ہیں، کیا یہ ڈاکٹر نہیں بن سکتے، انجینئر نہیں بن سکتے، سائنسدان نہیں بن سکتے، ماہر آئی ٹی نہیں بن سکتے؟ سب کچھ بن سکتے ہیں، اور بن رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے بن رہے ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے اجتماعات میں آ کے آپ کے خیالات، آپ کے افکار تبدیل ہونے چاہیے۔ یہ محض ایک جلسہ نہیں ہے، یہ ایک تربیت گاہ ہے، اور یہاں یہ بچے جو پڑھ رہے ہیں، اور میں حیران ہوں مولانا پر کہ ماشاءاللہ ایک ایسا ادارہ جو شہر سے، گاؤں سے باہر بالکل ایک ویرانے میں وہ بنایا ہوا ہے، لیکن ہر سال ماشاءاللہ یہاں ایک بڑی تعداد طلبہ کی حفظ کر کے نکل رہی ہے، اور یہ وہ ہمارا سرمایہ ہیں جن کو ضائع نہیں کیا جا سکتا، اور ہمارا دین انہی لوگوں کی وجہ سے محفوظ ہے۔ اللہ کے بندو، یہاں میرے محترم بھائی غلام حسین صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ تورات میں، انجیل میں، باقی چیزوں میں تحریف ہوئی اور اس کی حفاظت وہ علماء نہیں کر سکے۔ اللہ نے اس کی حفاظت لی ہے۔ اللہ اپنی اس کتاب کی حفاظت اپنے بندوں سے لیتا ہے، بندوں کو کھڑا کرتا ہے۔ پاکستان میں ہر سال 1 لاکھ سے زیادہ حفاظ تیار ہوتے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ حفاظ ہر سال تیار ہوتے ہیں، اور یہ اس دین کی حفاظت پر مامور ہیں، اور یہ چوکیداری کر رہے ہیں،
ہم بھی چوکیداری کر رہے ہیں، ہم اللہ کا وہ حق جو اللہ نے ہمارے اوپر ڈالا ہے ہم اس کو ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان بچوں کو بھی اللہ کریم قبول فرمائے۔ یہ صرف حفظ تک نہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آگے یہ علامہ بھی بنیں گے، مفتی بھی بنیں گے، مفسر بنیں گے، محدث بنیں گے، اس لیے کہ دین کے رستے پر چل نکلے ہیں، اور یہ اعزاز اور شرف ہر شخص کو نہیں ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے منتخب بندوں کو یہ دیتا ہے۔ اور میں ان کے والدین کو اور ان کو اس لحاظ سے خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ صحیح فیصلہ کیا۔ باقی زندگی گزر جانی ہے، آپ دیکھیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی وہ کسی بڑے منصب پر جائے، بڑی تنخواہ لے، بنگلوں میں رہے، گاڑیوں میں گھومے، یہ ضروری نہیں ہے۔ وہ لوگ بڑے آسودہ ہیں اور ان کا دل مطمئن ہے جو جھونپڑیوں میں بھی رہتے ہیں، کچے مکانوں میں رہتے ہیں، سوکھا کھاتے ہیں، لیکن دل مطمئن ہے اس لیے کہ ان کے اوپر کسی کا بوجھ نہیں ہے، اور بڑی آسانی سے وہ دنیا کی زندگی گزار کے آگے چلے جائیں گے۔ اور یہی دین کی ہمارے پاس تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے اداروں کے ساتھ کھڑے ہونا، ان کی دامیں درمیں سرخنے مدد کرنا اور ان کے ساتھ قدم بقدم چلانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری۔ کوئی سرکاری گرانٹ کسی کو نہیں ملتی۔ یہ زرعی یونیورسٹی ہے نا آپ کے پاس، اربوں کا بجٹ ہے، اربوں کا بجٹ، اور تیار کیا ہوتا ہے وہاں؟ سارا بیج تو آپ کا باہر سے آتا ہے، زرعی ادویات باہر سے آتی ہیں۔ کیا پروگرس ہے ان کی؟ یہ ادارے جو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، کوئی سرکاری گرانٹ نہیں ہے، آپ لوگ اس کے لیے تعاون کرتے ہیں اور بڑا معمولی تعاون ہوتا ہے، لیکن آپ کو دے کیا رہے ہیں؟ حافظ قرآن، قاری القرآن، محدث، فقیہ، مفتی، یہ چیزیں آپ کو دے رہے ہیں جو کہ آپ کی بنیادی ضرورت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خدمت ہے، ان کے ساتھ آپ بھی شامل ہوں، تعاون کریں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔